مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیارہ روزے اور 12 تراویح اور الحمدللہ 17 پارے مکمل۔ گزشتہ کل آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے معاملے کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے زندگی گزارنے کے۔ وَلَا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اللہ جس کے رزق کو کھولنا چاہے کھول دیتے ہیں، اور جس کے رزق کو بند کرنا چاہے اللہ بند کرتے۔ رزق کھولنے اور بند کرنے والی ذات اس کی ہے، سب کا یقین ہے اس پہ۔ تھوڑا بہت کبھی کبھی اللہ جھٹکا دیتے ہیں تاکہ بندہ دائیں بائیں نہ بھٹکے اور زمین پہ رہیں اور اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ قائم رہے۔ اس کے لیے اللہ کبھی کبھی جھٹکا دیتے، ورنہ بندہ فوراً مایوس، فوراً نا امید آتے نا ایسے لوگ۔ جاب کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، دکان کھول کے بیٹھتے چلتی ہی نہیں ہے۔ صبر کرو بھائی، طریقے بدلو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق دینے والے اللہ تو روکنے والے بھی اللہ۔ کوئی بابا، کوئی عامل، کسی سادھو، کسی سنت، کسی بھی دنیا کی طاقت کے اندر کسی بھی انسان میں وہ طاقت نہیں جو اللہ کے بند کیے ہوئے رزق کو کھولے یا اللہ کے کھولے ہوئے رزق کو بند کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یقین اللہ کی ذات سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تم مال کے خوف کی وجہ سے، مال کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، اور ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بچے قتل کرتے، بعض پیدا ہونے کے بعد پتھر دل ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کوڑی اور کچرے پر لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ آئے دن ایسے نیوز آتی ہے سامنے۔ بعض لوگ حمل گرا دیتے، یہ بھی بچوں کے قتل کرنے میں شامل ہے۔ بعض لوگ حمل ٹھہرنے ہی نہیں دیتے، بھائی ہم کو ابھی بچہ نہیں چاہیے، ہم کو ابھی بچہ نہیں چاہیے، یا ایک ہے کافی ہے، دو ہے کافی ہے۔ بھائی اللہ کی نعمت ہے یہ، اللہ جس کو جتنی دینا چاہے اللہ اس کو اتنی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ نکاح کے بعد بھی کیا کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بھائی 4-6 مہینے ذرا انجوائے کریں گے، اس کے بعد پلاننگ بنائیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں پلاننگ بنانا، پھر 17 سال 18 سال تک ایڑیاں رگڑتے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، ترستے ہیں، دعائیں کرتے، دوائیاں کھاتے، باواؤں کے پاس جاتے، عاملوں کے پاس جاتے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے، کیونکہ جو وقت اللہ نے طے کیا ہے ہم نہیں طے کر سکتے۔ بھائی ابھی 6 مہینے انجوائے کریں گے، پھر اس کے بعد پلاننگ بنائیں گے۔ ہم کون ہیں بھائی پلاننگ بنانے والے؟ آج کل یہ سوچ چل رہی ہے مارکیٹ میں، بڑا گھومیں گے پھریں گے۔ بھائی بچے کے ساتھ گھومو، بچے کے ساتھ گھومو پھرو نا، یہ ڈبل انجوائے ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ڈبل انجوائے ہوگا۔ انسان نکاح سے پہلے اللہ کا ایک نظام چلتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کے دل کے اندر صرف کھیل اور کود کے علاوہ کوئی اور جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے سامنے آپ بزنس کی باتیں کرو، وہ ایسے دیکھیں گا آپ کیا ہو رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ قرضے کا تذکرہ کرو، شادی بیاہ کا تذکرہ کرو، اور گھر کے لینے دینے کا تذکرہ کرو، اس کو آپ کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے، پڑھائی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے،
گھریلو کام کاج کی طرف اس کے جذبات ابھرتے ہیں. پھر اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر نکاح کے جذبات کو پیدا کرتے. نکاح سے پہلے نکاح کے ہی جذبات ہوتے ہیں، اولاد کے جذبات نہیں ہوتے. بس رات دن حضرت وہی خیال میں رہتے ہیں، صبح شام مسجد میں، نماز میں، گھر پہ باہر، سب اس کے خیالوں میں. کون رہیں گی، کیسے رہیں گی، کب آئیں گے، پتہ نہیں کب آئیں گے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. حضرت کو خود پہ بھروسہ نہیں ہے، کانفیڈنس اتنا لو ہے، پتہ نہیں موت سے پہلے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، اللہ کو میرے پہ کب رحم آئے گا. ایسے میرے ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں نکاح والے بیان پہ ایسے کمنٹ آتے ہیں کہ اللہ کو مجھ پر کب ترس آئے گا، کبھی نہ کبھی تو ترس آئے گا. اتنے اپنے آپ پر اتنے مایوس ہو چکے ہیں. گزشتہ کل میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا نکاح کے تعلق سے. مجرب عمل ہے بزرگوں کا، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، پہلے ہی اعلان کر رہا ہوں. بزرگوں کا مجرب عمل ہے کہ 11واں روزہ 12ویں تراویح کے بعد، وتر کے بعد 12 رکعت نماز پڑھنا ہے نفل نماز کی نیت سے. ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے. 12 رکعت، 12 سورہ فاتحہ، 12 سورہ اخلاص، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے بالکل یکسو ہو کے، اور سارا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا ہے. اور دل سے کریں گا، وہ دل سے دعا کرنا ہے کہ اللہ بہترین رشتہ، مناسب رشتہ عطا کر. امید ہے اللہ کے ذات سے کہ آئندہ سال سے پہلے نکاح ہو جائے. سوال ہوگا کیا، مت کرو، پھر بیٹھو ایسے کنوارے، کیا کر سکتے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے. تو اللہ رب العزت نکاح سے پہلے نکاح کے خیالات دل میں ڈالتے ہیں، نکاح کے جذبات دل میں ڈالتے ہیں، اور جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے تو چند مہینوں کے بعد اللہ دل کے اندر ماں باپ بننے کی تڑپ پیدا کر دیتے. یہ فطری چیز ہے. پھر اس کے لیے کوششیں جاری ہے، اس کے لیے دعائیں جاری ہے. پہلے لڑکی کے لیے دعا کر رہا تھا، اب اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے. اس کے لیے، اور اولاد ہو گئی پھر اس کی فرما برداری کے لیے دعا کر رہے حضرت. زندگی بھر یہی تو زندگی بہت آسان ہے، جتنا لوڈ لیں گے اتنا ٹینشن میں جاؤں گے. اللہ سے دعائیں کرو، کوشش کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو. اپنی ذات سے شریعت کے بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. عرب میں تو باقاعدہ قتل ہی کرتے تھے. لڑکیوں کو تو زندہ دفنایا کرتے تھے. لڑکیوں کو کیا کرتے تھے، اور ایسی سوچ جو ہے نا، حیوانیت والی سوچ آج بھی ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے. لڑکیوں کے پیدائش پر چہرے کا اترنا، لڑکیوں کے پیدائش پر جو ماں ہے بچی کی اس کو تانے دینا. زندگی اور موت کے مرحلے سے گزر کر آئی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو کیا دیا، لڑکی دی. مسئلہ تیرے بیٹے میں تھا بھائی، اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے ہاتھ میں تھا لڑکا اور لڑکی پیدا کرنا. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا نا، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو لڑکے دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو لڑکیاں دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں دونوں دے دیتا ہوں، اور میں جس کو چاہتا ہوں بانج بنا دیتا ہوں. ہے ایسے اللہ کے فیصلے بھائی. یہ کس کے فیصلے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. لڑکا ملا راضی، لڑکی ملی راضی، دونوں ملا راضی، نہیں ملا تب بھی یہ زندگی کا حصہ ہے. کس کو اللہ دے کے آزماتے، اللہ کسی کو لے کے آزماتے، نہیں دے کے اللہ آزماتے. اللہ نے یہ تمنا ادھوری رکھی ہے، کل اللہ پوری کریں گے. اللہ کب پوری کریں گے؟ اور لڑکیاں بھی کیا کوئی کم ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اللہ نے کس سے چلایا؟ بیٹی سے چلایا. ساری دنیا کے اندر جتنے بھی آج سید گھرانے کے ہیں، یہ سب کے سب کس خاندان سے آتے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. کون ہے؟ بیٹی ہے. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں سکون کا سبب بنتی ہے. بیٹیاں سکون اور راحت کا سبب بنتی ہے. بیٹے جہنم بناتے ہیں دنیا کو. بعض دفعہ، اکثر و بیشتر کی بات نہیں کر رہا، بعض گھرانے میں ایسا ہوتا ہے، بیٹیاں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں، اور انہی کے پیدائش پر چہرہ اتر رہا ہے. اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوں گی جس نے ابھی بیٹی کو جنم دیا اور اس کو یہ تانا دیا جائے کہ تو نے میرے کو کیا دیا، مجھے لڑکی نہیں چاہیے تھا، مجھے لڑکا چاہیے تھا. خوش ہونے کے بجائے، دعا دینے کے بجائے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے، اس کی ہمت بننے کے بجائے، جتنا درد اس کو ڈیلیوری میں نہیں ہوا تھا نا، اس سے کئی گنا زیادہ درد اس کو اس جملے سے ہوتا ہے.
اور یہ جملے سے کہیں کر بالکل پرواہ نہیں کرتے. وہ ڈنگرا باہر کھڑے رہ کے تماشا دیکھ رہا تھا, اس کو کوئی پرواہ نہیں. اور جیسے لڑکے پیدا ہو گئے تو یہ فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کس کی طرف سے؟ چاہے 2 لڑکیاں ہوں, 3 لڑکیاں ہوں, 4 لڑکیاں ہوں یا 5 لڑکیاں ہوں, جو بھی ہے یہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں عطا فرمائی. اللہ ہے, اللہ جس کو بیٹیاں دینا چاہے اس کو بیٹیاں عطا فرماتے ہیں. اور بیٹیاں کوئی عیب نہیں ہے نا, یہ بھی اللہ کے بندے ہیں, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. پتہ نہیں کیا سوچ کر اللہ رب العزت سے بیٹے کے پیدائش کے بعد بڑے پلاننگ بناتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, میرا وارث بنے گا, اور میرا یہ بنے گا اور وہ بنے گا. یہ ساری خیالات سوچتے ہیں. اور بوڑھا ہونے تک تو رہتا بھی نہیں ہے, اس سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا. بوڑھا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا. تو پھر اللہ کے فیصلے پر شکوہ اور شکایت زبان پر بھی نہیں آنا چاہیے, دل کے خیالوں میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ میرے کو یہ ہونا چاہیے, وہ ہو تو پھر یار کیا یار, اللہ دے رہے اس کو غنیمت جانو. لوگ دنیا ترستی ہیں, بعض گھرانے والے ترستے روتے اللہ سے مانگتے ہیں, بیٹیاں اولادیں اللہ سے مانگتے ہیں, ان کو ہو نہیں رہا ہے, اور آپ کو ہونے اللہ دینے کی کوشش کر, اللہ دے رہے ہیں آپ کو اور آپ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے نہیں چاہیے, مجھے اولاد نہیں چاہیے. کتنی بڑی ناقدری ہے. اور نیچر یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے وقت پر اولادیں پیدا کرتی ہیں اس کی صحت برقرار رہتی ہے. سائنس نے بھی اس کو پروف کیا ہے. عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر میں بچے پیدا کروں گی تو میرا جو شیپ ہے وہ بگڑ جائے گا, میری پرسنالٹی خراب ہو جائیں گی. حالانکہ اس کی پرسنالٹی ہی اسی کے اندر ہے کہ وہ اولاد کو وقت پر پیدا کریں اور اس کو دودھ پلائیں. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ نے بنایا ہے تجھ کو اس کے لیے, اللہ نے بنایا ہے اس کے لیے, اور سکون اللہ نے اس میں رکھا ہے. اولاد نہیں چاہیے, اولاد نہیں چاہیے, زندگی گزر جاتی ہے. 50 سال کے ہو گئے, اب گھر کے اندر بیٹھ کے کس کو پال رہے معلوم نہیں. اولاد تو ہے نہیں, کس کو پال رہے؟ کتوں کو پال رہے. کتے گھمانے لے جاتے نا, کیوں لے جاتے؟ کیونکہ گھر میں اولاد نہیں ہے. وہی ایک سڑا ہوا منہ دیکھ رہے 50 سال سے, وہی شوہر اس کا دیکھ رہا, اور بیوی شوہر کا دیکھ رہی, شوہر بیوی کا دیکھ رہا, بیوی شوہر کا دیکھ رہی. یہی زندگی 50 سال کی گزر گئی. پچھتا رہے, نیچر کے خلاف چلو گے تکلیف ہوں گی. پچھتا رہے, کاش گیا بھائی, کاش وقت گزر گیا. اسی صفحے میں اللہ رب العزت فرما رہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. زنا مت کرو, اللہ نہیں کہہ رہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ بہت بے حیائی والا عمل ہے. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے وہ ایمان والا باقی نہیں رہتا. ایمان والا باقی نہیں. اللہ ایمان اٹھا لیتے. قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا. عام ہوتا ہے تو ہوتا ہے بھائی, ہم کیوں اس میں ملوث ہو جائیں؟ ہم تو کوشش کریں گے. اللہ کے رسول نے ہم کو آگاہ کیا ہے جب عام ہو جائیں گا تو تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. بے حیائی اتنی عام ہو جائیں گی کہ صبح انسان کا تعلق ہوگا, ایک دوسرے کا تعارف ہوگا, اور رات ہوتے ہوتے زنا ہو جائے گا. ایسے واقعات ہو رہے, ایسے واقعات مارکیٹ میں بہت تیزی کے ساتھ پائے جا رہے ہے نا. دنیا میں ہے نا, آپ بھی ہے نا, گراؤنڈ لیول پر خبریں آتی ہے کہ نہیں آپ کو, کارگزاری ہم تک پہنچتی ہے. اللہ معاف. زنا کرو, زنا مت کرو یہ نہیں کہا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیا مطلب اس کا؟ زنا کے قریب جانے والے جتنے بھی راستے ہیں, فون پہ بات کرنا, میسج پہ بات کرنا, ایک دوسرے کو دیکھنا, سب سے پہلا تو دیکھنا, یہ اس راستے کا اس راستے کی پہلی سیڑھی ہے. اس راستے کی پہلی سیڑھی ہے. سارے دروازے بند کرنے کا حکم دیا ہے شریعت. اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. آگے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. کسی انسان کو بغیر حق کے قتل نہ کرو. بغیر حق کے, اس نے اگر آپ کے رشتہ دار میں سے کسی کو قتل کیا ہے اور ناحق قتل کیا ہے, مظلومانہ طریقے سے قتل کیا ہے, تو اس کے قصاص میں آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں اگر حکومت اسلام ہو تو, کورٹ کے اعتبار سے, عدالت کے اعتبار سے. ورنہ ایسے ہی ناحق طریقے سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. ولا تقربوا مال الیتیم. اوپر آیا رزق اللہ دیتے ہیں, اس کے بعد اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, اس کے بعد
زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے بعد کسی جاندار کو ناحق طریقے سے قتل نہ کرو، اس کے بعد یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، قریب بھی مت جاؤ، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی احسن، ہاں مگر اچھے طریقے سے۔ اگر بچہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ بچہ آپ کی کفالت میں آیا، اس کی کفالت کرنے میں جتنا خرچہ آئے گا، اس کے باپ نے وراثت میں جتنا مال چھوڑا ہوا ہے اتنے ہی باقاعدہ حساب کتاب کر کے اچھے طریقے سے اتنے مال کو نکال کے اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا، بالغ ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے، اب وہ مالک ہے، وہ مکلف ہے اس چیز کا کہ وہ اپنے اختیار سے مال کو خرچ کرے، وہ اپنے اختیار سے اپنے مال کو کیا کرے؟ خرچ کرے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، ایگریمنٹ، وعدہ جو ہے اس کو پورا کیا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ناپ تول کے اندر پورا دیا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ کتنا باریک شریعت نے خیال رکھا ہے، چاہے تم کاروبار کر رہے ہیں، گاہک تمہارا جو ہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تم جب بھی ناپ تول کرنے کی کوشش کرو گے تو پورا ناپ کر دو، پورا تول کر دو، اس کے اندر ڈنڈی نہ مارو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے نا ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کا گناہ کرتی تھی، اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا، اللہ نے اس قوم پر کیا نازل فرمایا؟ عذاب نازل فرمایا۔ آج ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کو ہنر سمجھتے، چالاکی سمجھتے، کمال سمجھتے اپنے آپ میں، دیکھا کیسا 200 گرام کم پنایا، یہ 200 گرام کل قیامت کے دن تیرے گلے کی ہڈی بنے گا، قیامت کے دن تیرے لیے پکڑ کا سبب بنے گا، عذاب قبر کا ذریعہ بنے گا۔ 200 گرام کیا بنایا؟ بلڈنگ بنایا؟ کیا بنایا 200 گرام؟ 100 گرام ڈنڈی مار دیتے ہیں، سامنے والے کو بیوقوف بناتے ہیں، اللہ کو تو نہیں بنا سکتے نا۔ ہم کو ڈرنا کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی لیے اللہ پورے قرآن میں جگہ جگہ پہ فرماتے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کبھی بھی نہیں کہا اس سے ڈرو اس سے ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ کا ڈر اگر ہوگا تو ساری چیزیں سیٹ ہیں۔ آگے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے نا اس چیز کے تہ میں پڑنا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ کئی کو جا رہا روز ادھر ہونے، تیرے کو کیا کرنے کا بھائی؟ تیرا بیٹا ہے تو یہ فکر جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے، فرض ہے۔ لینا نہ دینا زبردستی کا، جو ادھر کیوں جا رہا، یہ ادھر کیوں جا رہا، روز کیوں مل رہا، روز کیوں اٹھ رہا، روز کیوں بیٹھ رہا، یہ چائے کی دکان پہ کیوں جا رہا؟ ارے جا رہا رہے گا چائے پینے کے لیے، وہ بندہ جا رہا روز چائے کی دکان میں، وہ سکون میں، اور تیرا سکون زبردستی کا غارت ہو گیا، یہ حرام ہے۔ اور صرف بدگمانی کی وجہ سے وہ بندے کے اندر وہ گناہ کا دور تک شائبہ بھی نہیں تھا، سامنے والے بندے نے بدگمانی کر کے دوسروں کے سامنے اس کو بدنام کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، جو سنتے ہو، جو دیکھتے ہو اور جو بولتے ہو نا، کل قیامت کے دن سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یوں ہی ایسے بیٹھے ہاک رہے، ہاں میرے کو بھی ایسا لگ رہا چلا کچھ تو بھی گڑبڑ ہے، میرے کو بھی ایسا لگ رہا کچھ تو بھی گڑبڑ ہے۔ اگر اللہ ایسے پول کھولنے پر آئے نا، سب سے پہلا اپنا ہی پول کھولے گا۔ اللہ سب کچھ دیکھنے اور جاننے کے باوجود اللہ مہربانی فرما رہے، ستاری فرما رہے، پردہ فرما رہے، اور یہاں ہم کچھ نہیں جانتے لیکن حضرت پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ میرے کو کتنی زیادہ انفارمیشن ہے سامنے والے کی، وہ جتانے کے واسطے بعض لوگوں کو یہ کیڑا بھی رہتا ہے۔ بتاؤ تیرے کو اندر کی بات بتاؤ گیا، یہ جملہ استعمال کیا، اندر کی بات بتاؤ گیا، اندر کے تو اندر ہی رہنے دینا بھائی، اس کو کئی کے لیے باہر نکال رہا اس کو۔ قرآن نے وہی کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جو چیز اندر کی ہے اس کو اندر ہی رہنے دو۔ تم اگر باہر نکالنے کے لیے کوشش کرو گے، کسی اور کو اگر ذلیل کرو گے، اللہ تم کو گھر بیٹھے ذلیل کرے گا۔ اللہ تم کو کیا کرے گا؟ گھر بیٹھے اللہ ذلیل کرے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ بعض لوگوں کو ہے تھوڑا سا سوٹ مہنگا پہن لیے تھے، یہ جو ہے نا کندھے ایسے چوڑے ہو جاتے ہیں، ایسے اچھی والی پرفیوم مار لی ہے، تھوڑا ایسا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے زمین پر اکڑ کے چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی۔
شروعات بھی مٹی اور انتہا بھی، شروعات بھی مٹی اور انتہا بھی. پھر اکڑ کس چیز کی؟ اکڑ تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے، اکڑ تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اگر کسی دانے کو گل اور گلزار اگر بننا ہے نا تو اس کو پہلے خاک میں ملنا ضروری ہے. سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. وہ جو سراہی ہوتی نا جس میں شربت جام وغیرہ ڈالتے ہیں، تو سراہی اپنے سر کو جھکا کے بھرا کرتی ہے دوسروں کا پیمانہ. ہمیشہ عالی ظرف جھک کر ملا کرتے ہیں. جس کا ظرف بہت اعلیٰ ہوتا ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ تکبر کے ساتھ نہیں ملتا ہے. جس کو پتا ہے کہ بھائی اگر میں ایک دن برش نہ کروں تو میرے ہی منہ سے بدبو آ جائے، اگر میں غسل نہ کروں تو بدن سے بدبو آ جائے، میرے کان میں میل جمع ہوتا ہے، آنکھوں میں میرے چپڑیاں جمع ہوتی ہیں، میرے ناک کے اندر گندگی جمع ہوتی ہے، کھانا کھائے تو اس کو نکالنے کی تکلیف الگ، پورے گندگی کا پلندہ میرے سر سے لے کر پیر تک ہے. پھر کبر کس چیز کا؟ بولو نا، کبر کس چیز کا؟ تو ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا ہے. یہ کتنے پیارے پیارے احکامات ہیں بنی اسرائیل کے اندر. آگے اللہ رب العزت نے سورہ کہف نازل فرمائی. سورہ کہف کا مختصر سا خلاصہ آپ کو بیان کرتا ہوں. مکۃ المکرمہ کے مشرکین جب اللہ کے رسول نے دعوت کا کام شروع کیا تو اللہ کے رسول کے دعوت کے مشن سے پریشان ہو گئے. تو ایک وفد بنا کے مدینے کی طرف روانہ کیا یہود کے عالموں سے ملنے کے لیے، اور ان کو جا کر پوچھا کہ ہمارے مکہ کے اندر ایک بندہ ہے جس نے نبوت کا اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے. ہم پریشان ہو گئے، ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، آپ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہودیوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن مت لو، جاؤ اور جا کر اس بندے سے 3 سوال پوچھو. اگر اس بندے نے تینوں سوالوں کے جواب برابر دیا نا سمجھ جانا وہ نبی ہے، ورنہ کوئی اور عام آدمی ہے. وہ 3 سوال ان کو دے دیے یہود کے عالموں نے. پہلا سوال ان سے پوچھو ان نوجوانوں کا کیا ہوا جو 300 سال تک غار میں سوتے رہے، 300 سال تک غار میں سوتے رہے. اور دوسرا سوال اس بادشاہ کے بارے میں بتاؤ جس نے مشرق اور مغرب کے علاقوں کو فتح کیا، ذوالقرنین جس کا نام تھا. تیسرا سوال روح کے بارے میں پوچھو ان سے کہ روح کے بارے میں کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے. یہ تینوں سوال لے کر ایسے چوڑے ہو کے مکہ میں آئے. اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسپا کر دیں گے اور ان کو جو ہے سوال کر کے لاجواب کر دیں گے. سارے لے کر آئے اور سب اپنے جتنے بھی مشیر تھے، جتنے بھی عمرا تھے، سب کو جمع کیے اور کہا کہ خوش ہو جاؤ، بہت بھاری چیز ہاتھ میں لگی ہے اپنے. کیا کہا؟ بہت بڑی چیز ہاتھ میں لگی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا نا، اب 3 چیزیں لے کر آئے. یہ سوال ہے، ان کو پوچھنا ہے. پورے مکہ والے جتنے بھی مشرکین مکہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ تینوں سوال جو یہودیوں نے ان کو کرنے کو کہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کل بتا دوں گا. کیا کہا؟ ٹھیک ہے کل بتا دوں گا، اس لیے کہ میں نبی ہوں نا، اللہ کے وحی کا پابند ہوں. اللہ کے جو وحی اترتی ہے میں بندوں کو، مخلوق کو دیتا ہوں. اگر میں نبی نہ ہوتا تو ابھی تم جو کہہ رہے کچھ نہ کچھ طویل تعویل کر کے سنا دیتا. میں نبی ہوں، وہی اتریں گی تم کو بتا دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ انشاءاللہ نہیں کہا. میں تقریباً 2-3 دن پہلے بھی میں نے کہا، بار بار کہہ رہا ہوں، جتنے اونچے لوگ ہوتے ہیں، جتنے اونچی شان والی ہوتی ہے، ہستیاں ہوتی ہے، غیر مناسب عمل بھی اگر ان کے ذات سے پایا جائے تو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اللہ کی طرف سے کیا آتی ہے؟ کیوں پکڑ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ان کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اللہ کا ان کا بہت پیار والا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا. دوسرا دن آیا وہی نہیں آئی. مکہ والے پھر آئے، کہاں کہ کہاں ہے جواب؟ کہا کہ کل بتاؤں گا. یہ کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا 15 دن گزر گئے. کتنے دن؟ مکہ والے تانے دینے لگے، مکہ والے ذلیل رسوا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے، ہمارے سوالوں کا جواب نہیں. عجیب و غریب فقرے کس رہے.
15ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ اس کا جواب کل دوں گا. جب انشاءاللہ کہا تو دوسرے دن سورہ کہف مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں ذوالقرنین کا قصہ بھی تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اور جس نے یاجوج ماجوج کی دیوار کو قائم کیا وہ بادشاہ نے ذوالقرنین، اور اصحاب کہف جو 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا ان کے ساتھ میں شریک تھا، یہ ایک غار میں گئے اور 309 سال تک سوتے رہے. کتنے؟ 309 سال تک. بڑا تفصیلی قصہ ہے، آپ پڑھ لینا سورہ کہف میں. ان کے ساتھ میں جو کتا تھا نا، یہ کتا ان کے ساتھ میں آنے لگا، اس ساتھ کے ساتھ اس کتے کو ہکالنے لگے. کتا ہے بھائی تو ہمارے ساتھ میں کہاں آ رہا؟ اللہ نے اس کتے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. وہ کتا کہنے لگا کہ میں تمہارے ہی میں سے ایک ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہارا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ میں رکھ لیجئے، میں تمہاری حفاظت کروں گا. اس کے کلام کو سن کر وہ حیران ہو گئے اور اس کو اپنے ساتھ لے لیے. اللہ والوں کی صحبت میں کتا رہا، کل قیامت کے دن اللہ ان اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اس کتے کو جنت میں داخل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک کتا جنت میں جائیں گا، اس کے علاوہ کوئی کتا جنت میں نہیں جائیں گا، اور وہ کتا کون سا ہوگا؟ اصحاب کہف کا کتا ہوگا. اسی لیے کہتے ایک کتا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ نے اس کو جنت کا مستحق بنا دیا. تو ہمیں بھی اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، ہمیں بھی اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے. تو یہ ڈیٹیل اصحاب کہف کی اس کے اندر آئی. پھر روح کے بارے میں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ڈیٹیل میں جواب نہیں دیا بلکہ اجمالاً جواب دیا. ایک ہوتا ہے مفصل جواب اور ایک ہوتا ہے اجمالاً جواب، شارٹ والا جواب. اس لیے جواب دیا شارٹ والا کہ یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے. یہ اتنا بول کر آگے چل دیے. اس کی ڈیٹیل اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے آخری سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں تفصیل سے بیان فرمائی. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف دونوں کو ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ میں بڑا تفصیلی قصہ ہے، وہ بھی آپ کو اسی سورت کے اندر ملے گا. اسی سورت کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی. کس چیز کی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اے نبی جی آئندہ کوئی کام کرنے کا اگر آپ کو ارادہ ہو نا، کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. جب نبی کو تنبیہ ہو رہی ہے تو ہمیں اللہ اس کام میں برکتیں ڈالتے ہیں. اگر ہم نے اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ میں کروں گا، انشاءاللہ آؤں گا، انشاءاللہ جاؤں گا، انشاءاللہ بولوں گا، انشاءاللہ کھاؤں گا، انشاءاللہ پیوں گا، یہ انشاءاللہ کا جملہ اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیجئے. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.